بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قیامت کے علم کا حوالہ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے، مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا، میرے شریک کہاں ہیں؟ تو کہیں گے، ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں۔ اور جن کو وہ پہلے پوچھتے تھے وہ ان سے غائب ہو گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ ان کے لیے کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ آدمی بھلا مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچے تو بہت نا امید بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، تو ضرور کہے گا، یہ تو میرا حق ہے، اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے اس کے پاس بھی بلائی ہی ہے۔ تو ضرور ہم کافروں کو ان کے اعمال کی خبر کر دیں گے، اور ضرور ضرور انہیں سخت عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا مانگنے والا بن جاتا ہے۔ تم فرماؤ، بھلا دیکھو کہ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو، پھر تم اس کے منکر بنو، تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی ضد و مخالفت میں ہے۔ ابھی ہم انہیں آسمان و زمین کی وسعتوں میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہ ہی حق ہے۔ اور کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ سن لو، بے شک یہ کافر اپنے رب سے ملنے کے متعلق شک میں ہے۔ خبردار، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ عزت و حکمت والا اللہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف یوں ہی وحی فرماتا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بلندی والا، عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو مددگار بنا رکھا ہے، اللہ ان پر نگران ہے، اور تم ان کے کاموں پر ذمہ دار نہیں۔ اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی تاکہ تم مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈر سناؤ، اور تم جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس میں کچھ شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ کیا کافروں نے اللہ کے سوا مددگار ٹھہرا لیے ہیں؟ تو اللہ ہی مددگار ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اے لوگو، تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور میں نے اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے اور چوپایوں سے جوڑے بنائے۔ اس جوڑے سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور وہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملک ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی وسیع کرتا ہے اور تنگ فرماتا ہے، بے شک وہ سب کچھ خوب جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی، اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر یہ دین بہت بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، اور اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد۔
اپنے باہمی حسد کی وجہ سے، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک کی بات نہ گزر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس قرآن کے متعلق ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ تو اسی لیے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو، اور کہو میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے اتاری ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس دین کو قبول کیا جا چکا ہے، ان جھگڑنے والوں کی دلیل ان کے رب کے نزدیک بے بنیاد ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو اتارا اور میزان کو، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ قیامت کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اس سے ڈر رہے ہیں، اور جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ سن لو، بے شک قیامت کے بارے میں شک کرنے والے ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت والا ہے، عزت والا ہے۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ بلکہ کافروں کے ساتھ کچھ ساتھی ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ راستہ مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلہ کرنے کی بات طے نہ ہوتی تو یہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ظالم کو دیکھو گے کہ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، اور ان کی کمائیاں ان پر پڑھ کر رہیں گی، اور ایمان لانے والے اور اچھے اعمال کرنے والے جنتوں کے پھولوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہی ہے وہ جس کی اللہ اپنے ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ بلکہ یہ کافر کہتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر صبر کی مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنی باتوں کے ذریعے حق کو ثابت فرماتا ہے، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی کام بنانے والا تعریف کے لائق ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور ان میں جو جاندار اس نے پھیلائے ہیں سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور وہ ان سب کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور تم زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔
اور سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے تو کشتیاں سمندر کی پشت پر ٹھہری رہ جائیں۔ بے شک اس میں ضرور ہر بڑے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا اگر اللہ چاہے تو ان کشتیوں کو لوگوں کے گناہوں کے سبب تباہ کر دے اور بہت سے گناہوں سے درگزر فرما دے، اور ہماری آیتوں میں جھگڑنے والے جان جائیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو اے لوگو، تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اور ان کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، اور ان کے لیے جنہیں جب کوئی زیادتی پہنچے تو وہ انصاف کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور بے شک جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا، ان کی پکڑ کوئی راہ نہیں۔ گرفت صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اور تم انہیں دیکھو گے کہ انہیں اس حال میں آگ پر پیش کیا جائے گا کہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، چھپی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان والے وہی ہے جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالا۔ خبردار، بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہے۔ اور ان کے لیے دوست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کرے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کرنا ممکن ہوگا۔ تو اگر وہ منہ پھیریں تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تم پر صرف تبلیغ کی ذمہ داری ہے، اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ چاہے، بے شک وہ بلندی والا، حکمت والا ہے۔ اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے قرآن کی وحی بھیجی۔ اس سے پہلے نہ تم کتاب کو جانتے تھے نہ شریعت کے احکام کی تفصیل کو، لیکن ہم نے قرآن کو نور کیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ سن لو، سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ حامیم، روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو، اور بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بلندی والا، حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے قرآن کا نزول اس لیے روک دیں کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟
اور ہم نے کتنے ہی نبی پہلے لوگوں میں بھیجے، اور ان کے پاس جو نبی آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے، تو ہم نے ان سے زیادہ قوت والوں کو ہلاک کر دیا، اور پہلے لوگوں کا حال گزر چکا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، تو ضرور کہیں گے انہیں عزت والے علم والے نے بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور وہ جس نے ایک اندازے سے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر کو زندہ فرما دیا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں کی سواریاں بنائی تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سیدھے ہو کر بیٹھو، پھر جب اس پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور یوں کہو، پاک ہے وہ جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا اور ہم اسے قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ اور کافروں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا اولاد قرار دیا، بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے۔ یا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا، اور جب ان میں کسی کو اس چیز کی خوشخبری سنائی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے۔ اور کیا وہ جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ بحث میں صاف بات کرنے والے بھی نہیں ہوتی، اور انہوں نے فرشتوں کو عورتیں ٹھہرایا جو کہ رحمان کے بندے ہیں، کیا یہ کفار ان کے بناتے وقت موجود تھے؟ اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے جواب طلب ہوگا۔ اور انہوں نے کہا، اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں در حقیقت اس کا کچھ علم ہی نہیں اور وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ یا کیا اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ بلکہ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر ہی راہ پانے والے ہیں۔ اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی ہی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے فرمایا، کیا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر دین لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے کہا، جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا، تو ضرور وہ جلد مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور ابراہیم نے اس کلمے کو اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں۔ بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا، اور جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے یہ جادو ہے، اور بے شک ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہ اتارا گیا؟ کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے ہی تقسیم کی ہے، اور ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلند کیا ہے تاکہ ان میں ایک دوسرے کو اپنا خادم بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کافروں کی ایک جماعت ہو جائیں گے تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کے بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور تخت بنا دیتے جن پر وہ تکیہ لگاتے، اور یہ چیزیں ان کے لیے سونا بھی بنا دیتے، اور یہ جو کچھ ہے سب دنیاوی زندگی ہی کا سامان ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں
تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے، اور بے شک وہ شیاطین ان کے راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ کافر ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر دوری ہو جائے، تو کتنا ہی برا ساتھی ہے، اور آج ہرگز تمہیں یہ چیز نفع نہیں دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو جبکہ تم نے ظلم کیا۔ تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہے؟ تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے، یا ہم تمہیں دکھا دیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں۔ تو اسے مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اور اے حبیب، بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف و بزرگی ہے، اور اے لوگو ان قریب تم سے پوچھا جائے گا، اور جو ہم نے تم سے پہلے اپنے رسول بھیجے ان سے پوچھو کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور معبود مقرر کیے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو موسیٰ نے فرمایا، بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا تو جبھی وہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم نے جو نشانی دکھاتے وہ اپنی مثل پہلی نشانی سے بڑی ہی ہوتی، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ وہ باز آ جائیں، اور انہوں نے کہا، اے جادو کے علم والے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو اس نے تم سے کیا ہے، بے شک ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی تو اسی وقت انہوں نے عہد توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کر کے کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہے، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا میں اس سے بہتر ہوں جو معمولی سا آدمی ہے اور صاف طریقے سے باتیں کرتا معلوم نہیں ہوتا؟ اگر یہ رسول ہے تو اس پر سونے کے کنگر کیوں نہ ڈالے گئے، یا اس کے ساتھ کتار بنا کر فرشتے آتے؟ تو فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا تو وہ اس کے کہنے پر چل پڑے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، تو ہم نے انہیں اگلی داستان کر دیا اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہے یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے یہ مثال تم سے صرف جھگڑا کرنے کے لیے بیان کی ہے، بلکہ وہ جھگڑنے والے لوگ ہیں۔ عیسیٰ تو نہیں ہے مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا ہے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک عجیب نمونہ بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بسا دیتے، اور بے شک عیسیٰ ضرور قیامت کی ایک خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے، اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روکے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لایا تو اس نے فرمایا، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم سے بعض وہ باتیں بیان کر دوں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے، تو ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی خرابی ہے۔ وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ ان سے فرمایا جائے گا، اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں اور تمہیں خوش کیا جائے گا۔ ان پر سونے کی تھالیوں اور جاموں کے دور ہوں گے،
اور جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی ان کے دل خواہش کریں گے اور جن سے آنکھوں کو لذت ملے گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہارے اعمال کے صدقے تمہیں وارث بنایا گیا ہے۔ تمہارے لیے اس میں باکثرت سے پھل ہے جن میں سے تم کھاتے رہو گے۔ بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے، اے میرے مالک، تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ داروغہ فرمائے گا، تمہیں تو ٹھہرنا ہے، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے، مگر تم میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کام پکا کر لیا ہے؟ تو ہم بھی اپنا کام پکا کرنے والے ہیں۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی خفیہ مشاورت نہیں سنتے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ تم فرماؤ، ایک ناممکن بات کو فرض کر کے کہتا ہوں کہ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں۔ تو تم انہیں چھوڑ دو کہ بیہودہ باتیں کریں اور کھیلیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہی آسمانوں والوں کا معبود ہے اور زمین والوں کا معبود ہے، اور وہی حکمت والا، علم والا ہے۔ اور وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہی ہے، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اور کفار جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دے اور علم رکھے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو ان سے درگزر فرماؤ اور فرماؤ بس سلام ہے تو انقریب جان جائیں گے۔ حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا، اگر تم یقین رکھنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے۔ بلکہ وہ کافر شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ اس دن کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت ماننا کہاں ہوگا، حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا رسول تشریف لا چکا۔ پھر وہ اس سے منہ پھیر گئے اور کہنے لگے، یہ تو سکھایا ہوا ایک دیوانہ ہے۔ ہم کچھ دنوں کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں اور بے شک تم پھر لوٹنے والے ہو۔ اس دن کو یاد کرو جب ہم سب سے بڑی پکڑ کریں گے، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لایا اور کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں۔ اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس روشن دلیل لاتا ہوں۔ اور میں نے اس بات سے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی کہ تم مجھے سنسار کرو، اور اگر تم مجھ پر یقین نہ کرو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ تو ہم نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور دریا کو جگہ جگہ سے کھلا ہوا چھوڑ دو، بے شک وہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔
وہ کتنے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں وہ عیش کرنے والے تھے۔ ہم نے یوں ہی کیا اور ان چیزوں کا دوسری قوم کو وارث بنا دیا، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات بخشی، فرعون سے، بے شک وہ متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، اور بے شک ہم نے انہیں جانتے ہوئے اس زمانے والوں پر چن لیا، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائی جن میں واضح انعام تھا۔ بے شک یہ کفار مکہ ضرور کہتے ہیں، بے شک موت تو صرف ہماری پہلی موت ہی ہے اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ، کیا وہ بہتر ہے یا تبا نامی بادشاہ کی قوم اور ان سے پہلے والے لوگ؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا، ہم نے انہیں حق کے ساتھ ہی بنایا، لیکن ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کا مقرر کیا ہوا وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ مہربانی فرمائے، بے شک وہی عزت والا مہربان ہے۔ بے شک زقوم کا درخت گناہگار کی خوراک ہے، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہوگا، جیسا کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ اسے پکڑو، پھر سختی کے ساتھ اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان کی طرف گھسیٹتے لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو، چکھ، تو بڑا عزت والا کرم والا ہے۔ بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شک کرتے تھے، بے شک ڈر والے امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ یوں ہی ہوگا، اور نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والی عورتوں سے ہم نے ان کا نکاح کر دیا، وہ جنت میں بے خوف ہو کر ہر قسم کا پھل میوہ مانگیں گے، اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت کا ذائقہ نہ چکھیں گے، اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ تمہارے رب کے فضل سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تو تم انتظار کرو، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ حامیم، کتاب کا اتارنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، حکمت والا ہے۔ بے شک ایمان والوں کے لیے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں اور جو جانور وہ زمین میں پھیلاتا ہے ان میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں، اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے رزق کا سبب بارش اتاری تو اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر لوگ اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار کے لیے خرابی ہے۔ جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر تکبر کرتے ہوئے ضد پر ڈٹ جاتا ہے، گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، تو ایسے کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی کا علم ہوتا ہے تو اسے ہنسی بنا لیتا ہے، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ ان کے پیچھے جہنم ہے، اور ان کا کمایا ہوا مال انہیں کچھ کام نہ دے گا، اور نہ وہ جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے مددگار بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ عظیم ہدایت ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے سخت تر عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے دریا کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دیا، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
تم ایمان والوں سے فرماؤ کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو نیک کام کرے تو اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برائی کرے تو وہ اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت دی اور نبوت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں ستھری روزیاں دی اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دیں جو انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی آپس کے حسد کی وجہ سے اختلاف کیا تھا۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو اس معاملے یعنی دین کے عمدہ راستے پر رکھا تو تم اسی راستے پر چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔ بے شک وہ اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ کام نہ دیں گے، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے؟ کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، اور تاکہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ بھلا دیکھو، وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور انہوں نے کہا، زندگی تو صرف ہماری دنیاوی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ صرف گمان دوڑاتے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی جوابی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ۔ تم فرماؤ، اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت آدمی نہیں جانتے۔ اور آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ پائیں گے۔ اور تم ہر گروہ کو زانوں کے بل گرے ہوئے دیکھو گے، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہمارا لکھا ہوا ہے جو تم پر حق بولتا ہے، بے شک ہم لکھتے رہے تھے جو تم کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کا رب انہیں اپنی رحمت سے داخل فرمائے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور جو کافر ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کہ تمہارے سامنے میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے، ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین نہیں ہے۔ اور ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور انہیں وہی عذاب گھیر لے گا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ اور فرمایا جائے گا، آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کے ملنے کو بھلایا ہوا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹا مذاق بنایا ہے، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا، تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ ہوگا۔ تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب، سارے جہان کا رب ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔